اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز بھی ہے ساتھ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز ہے۔ جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ مفسرین کے اور بقول ڈاکٹر اسرار کے بھی کہ ان شروع کی دو آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرا ربط ہے۔ اب جو بات چل رہی ہے سورہ بقرہ کے ثانوی حصے کے اندر، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حاضر مسلمان امت کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ اصل نیکی اور جو عملی توحید ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے ہیں ان پہ آپ عمل پیرا ہوں۔ یہی ایک عملی توحید ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جامع البر میں یا آیت البر کے اندر بتایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور سوال کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ انسان کو تعلقات رکھنے چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب مزید بات آگے چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص و دیت کو معاشرے کے اندر کس طرح اس پہ عمل کرانا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ کس طرح سے انسان وصیت کو تقسیم کرے آگے جب وہ مرنے کے قریب ہو۔ تو وصیت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اپنے بڑے بیٹے کو یا صرف بیٹوں کو دے دے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کو بھی بانٹے اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اندر بھی تقسیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں مسلمانوں کی۔ وصیت کی تقسیم کے بعد جو بالکل احکام آئے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں 23واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اور اس رکوع کے اندر ایک یونیکنیس یہ ہے کہ روزے کے جتنی بھی احکام ہیں وہ ان 6 آیتوں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر روزے کے احکامات 23ویں رکوع کے علاوہ اور کہیں نہیں آئے۔ 6 آیات میں آپ کو سارے کے سارے روزے سے متعلق جو احکامات ہیں، رمضان سے پہلے روزے اور جو رمضان کے روزے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عملی توحید پہ عمل پیرا ہو تو اسے ان احکامات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر وہ صرف یہ کہہ دے اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اور وہ ان احکامات کی پیروی نہیں کرا، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عملی طور پہ توحید پہ عمل پیرا نہیں ہے، صرف زبانی اور کلامی بات چیت چل رہی ہے۔ یہ بات شروع کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے اس کی جو پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو یا اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ نہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، شاید کہ تم پرہیزگار بنو، کیونکہ سب باتوں کا دار و مدار آپ کے نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کی مختلف آراء ہیں جس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں مبارکہ ہیں ان کا تعلق ہے شروع کے روزوں سے، جو کہ ایام صوم جو رمضان سے پہلے کے روزے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے مزید بات کرتے ہیں۔ پہلے بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو، بس پوری کرے وہ مدت ان روزوں کی بعد کے دنوں میں، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی۔ اب طاقت کس کی رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، پر وہ روزہ نہیں رکھتے، بس چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا، یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔ یہ فمن پر جو کوئی خوشی سے کرے پورا، بس واسطے اس کے خیر، اور اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تفسیر امام راضی کی، اور پھر ڈاکٹر صاحب جو فرماتے ہیں کہ ان 2 آیات کا تعلق ہے رمضان کے روزوں سے پہلے، کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کے دن کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو اس کا تعلق بنتا ہے ایام 20 کے روزوں کے ساتھ بھی
بیز ہے ابیس کی جمع، جس کا مطلب ابیس کا مطلب ہوتا ہے روشن. چاند اپنی روشنی بھرپور طریقے سے روشن ہوتا ہے 13، 14 اور 15 کی تاریخوں کے اندر. تو یہ بات ہوئی ہے ایام بیس اور عاشورہ کے روزے سے متعلق. اب بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے جیسے پہلے مطالعہ کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ایک بنا رہے ہیں کہ روزہ بھی پہلے ایک عبادت تھی، کیونکہ مشرکین عرب کے اندر روزے کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. یہودی روزہ رکھتے آ رہے تھے اور عیسائی بھی کسی فارم کے اندر روزہ رکھ رہے تھے، لیکن جو مشرکین عرب تھے، مکہ، طائف اور وہاں کے لوگ، ان کے سامنے روزے کی عبادت گم ہو گئی ہوئی تھی. گو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن نماز بھی پڑھتے تھے اپنے طریقے سے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے بگڑی ہوئی فارم کے اندر، لیکن روزہ وہ لوگ بھول چکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، دوبارہ سے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ روزہ رکھو جس طرح سے تمہاری پہلی قومیں روزہ رکھتی آئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ صوم کا مطلب کیا ہے. صوم کا مطلب ایک مستعمل لفظ تھا عربی زبان کے اندر. وہاں کے عرب لوگ گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ان کی ٹریننگ کراتے تھے چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے. تو وہ صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کو بھوکا رکھنے کے لیے، ان کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو وہی لفظ جو معاشرے میں چل رہے تھے، وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صوم کے ساتھ لے کے آ گئے. صوم اور سیام ہم نے دیکھا کہ وہ جمع نہیں ہے، نہ ہی کوئی واحد ہے، یہ دونوں مصدر ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح سے جس طرح ساما یصوم صومن او یا سیامن مصدر ہیں دونوں کے دونوں. تو بات آگے یہ چل رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو. اب مریض سے متعلق کیا ہے کہ کسی کو ہلکا بخار ہے یا کسی کو زیادہ بخار ہے، یہ بات اس کے اپنے اوپر ہے کہ یا اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں روزہ رکھ سکتا، یا اوپر ہو کسی سفر کے. اب سفر کا جو ہے فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک شخص 48 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے 3 دنوں کے اندر، یعنی کہ 16 میل ایک دن کے اندر چلتا ہے، تو وہ سفر کی حالت کے اندر ہے. اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو کہ آج کل کے حساب سے اس پہ اجماع ہو سکتا ہے، کیونکہ سفر کی اب جو صورت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. لیکن فی الحال سفر فقہ حنفی میں یہ چلتا ہے اگر آپ نے 48 میل کا سفر کیا کم سے کم، تو آپ سفر کی حالت میں اور آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یا آپ روزہ نہ رکھیں. من ایام اخر، وہ روزہ رکھ لے اس کے بعد کے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھنا نہ چاہیں تو وہ کیا کریں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرا رہے ہیں. اب یہ حکم نہیں آتا. ایک بات اور یہاں پہ کر لیتے ہیں، یہ جو ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ چلتا ہے قرآن کے اندر، جو کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے، اس میں یہ چیزیں ناسخ اور منسوخ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہن سازی کرا رہے ہوتے. وہ چیزیں ان کو پہلے نہیں پتہ ہوتی. جیسے شراب کے بارے میں پہلا حکم آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوا بہتر، اس میں کوئی بھلائی ہے کہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کل اسمھا اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس کے اندر، ان دونوں کے اندر بڑے گناہ ہیں لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. پھر آگے جا کے سورہ نساء کے اندر حکم آ جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشی کی حالت کے اندر ہو. اب ان لوگوں کا، اب یہ آیت ہم لوگ گو کہ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے، لیکن اس زمانے میں اس آیت کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ نماز کی ان لوگوں کے پاس کتنی اہمیت تھی. آج کی تو ہم دیکھتے ہیں کوئی فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے، جمعے کی نماز پڑھے نہ پڑھے، ایک ہی بات ہے، مطلب ان کو فکر نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگ جب قرآن نازل ہو رہا تھا سورہ بقرہ کے بالکل یہ بھی کچھ جو پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھی، تحویل قبلہ پہ کتنی بات ہوئی تھی. تحویل قبلہ پہ اس لیے بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب قبلہ کی تحویل ہو گئی ہے تو ہماری ساری نمازیں تو رائے گاہ چلی گئیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو زمانے میں انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ ہو گئی. اگر قبلہ ہی غلط ہے تو نماز کیسی ہوگی، اور اگر نماز نہیں ہوئی تو آپ کا ایمان ہی نہیں کچھ. تو اتنی اہمیت تھی ان لوگوں کی نماز کے نزدیک. تو جب یہ سورہ نساء کی آیت آئی کہ نماز نشی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے ان کو سمجھ آ چکا تھا کہ اب ہم شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ ایسا عموماً ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ دو نمازوں کے درمیان شراب پی رہے ہو نشی کی حالت کے اندر آپ نہ ہو. تو یہ سمجھ اس کو ہم لوگ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں آج، کیونکہ ہمارا اخلاقی اور ہمارا مذہبی حال تقریباً وہی ہو چکا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا تھا، کہ ان کو اپنی جو ان کی کتاب تھی تورات اور انجیل، اس کی روح ختم ہو گئی تھی. اسی طرح ہم لوگوں میں بھی
بدقسمتی سے روح ختم ہو گئی تو ہم لوگ آیات کو سیدھا سے سمجھ نہیں پاتے. تو اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کے اندر تکمیلی احکامات آ گئے شراب کے بارے میں اور اس کو منع کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ادھر بھی کہ ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے منع کیا ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم بعد میں ہوا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہیں، وہ اپنی مخلوق کو سب سے بہتر جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انسان کی ذہن سازی کس طرح سے ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی قول ہے کہ اگر ہمیں ایک ہی حکم میں منع کر دی جاتی شراب تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، تو اس کو بتدریج کم کیا گیا ہے. جس طرح وصیت کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ وہاں پہ لوگ وصیت نہیں کرتے تھے یا اپنے بیٹوں کو دے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنا رہے ہیں. اس کی جو تکمیلی احکامات ہیں وہ اگلی صورتوں کے اندر آئیں. تو دو جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کے تکمیلی احکامات ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آ گئے. روزے کے تمام احکامات رکوع نمبر 23 میں آ گئے، اور سورہ مزمل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کم سے کم 1/3 کھڑا ہوا کریں رات کے وقت عبادت کے لیے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ اس کے جو آخری آیت ہے جس میں پورا رکوع ہے وہ اس کے اندر آ گئے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات چلتے رہتے ہیں تاکہ انسان کی ذہن سازی ہو سکے. آج بھی مسئلہ کیا چل رہا ہے، باوجود قرآن کے، باوجود احادیث کے، باوجود اتنے علم کے، ہمارے معاشرے کے اندر ذہن سازی نہیں ہو پاتی. شادی میں ہم دیکھتے ہیں ہماری کیسی رسومات چل رہی ہیں، بیٹیوں کو اور بہنوں کو لوگ اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے باوجود اتنے علم آنے کے بعد بھی. تو ذہن سازی ایک معاشرے کے اندر ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اس کو. یہ صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کا دل صاف ہو. اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، پس چاہیے کہ وہ کھانا کھلا دیں کسی ایک مسکین کو. اب یہ حکم نہیں ہے. فمن تطوع خیرن، پس جو کوئی خوشی سے کرے بھلائی پس بہتر ہے واسطے اس کے. اگر آپ نے ایک مسکین کی بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلا دیا یا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا یا دے دیا، یہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہے. اب اس کے اندر فقہ حنفی کے اندر ایک چیز جو ایک اصطلاح آتی ہے وجوہ علی التخیر اور وجوہ علی التعین. اس میں جو وجوہ علی التخیر ہوتی ہے اس میں انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرے نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس زمانے میں جو پرانے احکامات تھے احکام اس کو اختیار دی کہ روزہ رکھ لو یا کھانا کھلا دو. اور وجوہ علی التعین کے اندر آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، جیسے آج کل کے روزے میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اگر ہم لوگ صحیح ہیں یا سفر کی حالت کے اندر نہیں ہیں. بس جو کوئی خوشی سے پورا کرے، خوشی سے کرے واسطے اس کے خیر. اور اگر تم روزہ رکھو خیر ہے تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو. تو یہ بھی بالکل وہی بات جو سورہ نساء میں شراب کے بارے میں آئی تھی کہ آپ نماز کے قریب نہ جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں، اگر تمہیں جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کہہ رہے ہیں اور اس کو خیر سے تعبیر کر رہے ہیں تو وہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ 2 آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم ان کو صحیح روح سے سمجھ سکیں. اور جو اگلے احکامات آ رہے ہیں جن کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے، اور رمضان کے اندر ہی قرآن کیوں نازل ہوا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو روزوں کی فرضیت کی اہمیت کے بارے میں لے کے جا رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے. اور توفیق دیں ہم سب کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.